کہا جاتا ہے ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں مرتا۔ آج ہم آپ کی ملاقات 45 سال کے اس بچے سے کروا رہے ہیں جن کے بچوں جیسے شوق نے ان کو سب سے الگ شناخت دی ہے۔ انہوں نے گھر میں ہر برانڈ کی 5000 کھلونا گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور بچپن سے ان کے ساتھ وہ روزانہ کھیلتے آ رہے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات لاہور شہر کے رہائشی عامر اشفاق صاحب سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو 1970 سے لے کر اب تک 5000 سے زائد گاڑیوں سے بھر دیا ہے۔ یہ تمام گاڑیاں کھلونا گاڑیاں ہیں اور ان کے پاس کون کون سے ماڈلز کی گاڑیاں موجود ہیں، کیوں اتنے سالوں سے یہ گاڑیوں کی کلیکشن کر رہے ہیں۔ آج ان کا دل کرتا ہے کبھی کبھار تو ان گاڑیوں سے کھیلتے بھی ہیں، لیکن ان کی بیٹی بھی انہی گاڑیوں سے کھیلتی ہے۔ وہ ڈول سے نہیں کھیلتی، ان لیٹسٹ اور پرانی گاڑیوں سے کھیلتی ہے۔ ان کے پاس یہ گاڑیوں کا جو ذخیرہ ہے، کب سے یہ جمع کر رہے ہیں، کیسے جمع کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ناظرین، عامر اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنا ایک پورا کمرہ ریزرو کر لیا ہے مختلف اقسام کی گاڑیوں سے اور پچھلے 40 سال سے وہ گاڑیاں جمع کر رہے ہیں۔ ان کے پاس گاڑیوں کے علاوہ کار میگزینز بھی موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں وہ ان کے پاس گاڑیاں کون کون سی موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو گاڑیاں موجود ہیں، سب سے پہلے ہمیں پرانی والی گاڑیاں دکھائیں جو آپ نے سٹارٹ میں شروع کی تھی کلیکشن کرنا۔ جی 1970s کی بات ہے کہ جب پاکستان میں میچ باکس کی ڈنکیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ اویلیبل تھیں، تو اس میری کلیکشن کے اندر وہ میچ باکس کی آپ کو ڈنکیز بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ آئیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بارے میں۔ اب جیسے یہ ساری جو کلیکشن ہے یہ میچ باکس ہے اور میڈ ان انگلینڈ کی یہ کارز ہیں جو کہ اب آپ کو ایز اے اینٹیک یہ کارز مارکیٹ میں دستیاب ہوں گی، فور سیل نہیں ملیں گی کہیں بھی۔ کسی کے پاس کوئی اینٹیک ہے تو وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ میچ باکس ہے، میڈ ان انگلینڈ اس کے نیچے پرنٹ ہے، اور 1970s کے جو ایئر تھا وہ 1977 78 اس ٹائم میں یہ کارز مجھے اویلیبل تھی یہاں پہ، جو کہ میرے فادر نے مجھے، میں تو اس وقت ایج کم تھی میری، لیکن اس وقت جتنی بھی یہ کلیکشن ہے 1970s کی وہ میرے فادر نے، میرے پیرنٹس نے، مدر کے ساتھ میں نے مارکیٹ جانا تو انہوں نے مجھے گفٹ کی ہوئی ہیں ساری۔ وہ آپ کے پاس مطلب مسٹر بین کی ہے گاڑی؟ جی وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ مسٹر بین میں جو ماڈل آیا تھا منی کوپر، انگلینڈ مینوفیکچرنگ کار ہے یہ، اور منی کوپر کار ایک تو بہت فیمس رہی ہے ایز اے کہ یہ اسمال کار ہے بڑی، اور لوگوں میں اس کا کافی انٹرسٹ رہا ہے ہر ایج کے اندر۔ ابھی بھی جیسے فوکس ویگن بیٹل کو لوگ پسند کرتے ہیں نا کہ جرمن برانڈ ہے اور ابھی تک وہ پوری دنیا میں فیمس ہے، اسی طرح منی کوپر کو بھی بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مینٹین رکھا ہوتا ہے۔ یہ ماڈلز ہیں جس میں آپ کو آج کل کے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اور جو اولڈ ٹائم پیریڈ ہے وہ سب اس میں نظر آئیں گی۔ فار ایگزامپل اگر ہم اولڈ میں جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں، یہ 1950s میں کیڈیلیک کا ماڈل ہے، پھر یہ ہے 1957 میں شیورلیٹ بیل ایئر، اور اگر آپ بھی آتے ہیں کہ اس میں ہم نے کوئی نیو ماڈل دیکھنا ہے تو منی کوپر جو میں نے آپ کو بھی مسٹر بین کی دکھائی، یہ منی کوپر کا لیٹسٹ ماڈل ہے جو آج کل آیا ہوا ہے۔ اب یہ نیو ماڈلز میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو ڈفرینٹ شوق ہوتے ہیں کلیکشنز کے، آپ کا شوق ہے گاڑیاں کلیکٹ کرنے کا۔ جی آپ یہ بتائیں کہ اب آپ گاڑیاں کہاں سے خریدتے ہیں، پہلے کہاں سے خریدتے تھے؟ زیادہ تو اس میں وہ ہیں جو مجھے میرے پیرنٹس نے لے کے دی، اور شوق تو بھی جیسے کہتے ہیں کہ شوق ختم نہیں ہوا میرا، ابھی بھی مجھے یہ شوق ہے، اور لیکن اب اتنا تو نہیں ہے کہ میں اس چیز کو بہت زیادہ کریزی نہیں ہوں، لیکن ابھی بھی جہاں سے کوئی اچھا ماڈل ملے جو میرے پاس نہ ہو اس کلیکشن کے اندر، وہ میں وہاں سے پک کر لیتا ہوں۔ پاکستان میں اویلیبلٹی نہیں ہے اس کی، ورنہ جو گینیس ورلڈ ریکارڈ ہے وہ تو 30,000 پلس ہے۔ پہلے 15,000 تھا، پھر وہ ریکارڈ بیٹ ہوا، اب 30,000 پلس ہے لبنان میں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ایک انہوں نے چرچ ایسا ان کو ملا کہ جہاں پہ ان کو ایک پرانی کلیکشن اس میں سے انہوں نے ڈسکور کر لی، وہ بھی بہت زیادہ کلیکشن ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے کہ ورلڈ ریکارڈ کو توڑا جائے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر اتنی کلیکشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹ از انف، لیکن
ورلڈ ریکارڈ توڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے اور مجھے پاسبل بھی نہیں لگتا، کیونکہ یہ اتنا ممکن نہیں ہے، پاکستان میں آپ کو ان چیزوں کی اویلیبلٹی بھی نہیں ہے. تو بس ایک شوق ہے جو کہ آہستہ آہستہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. لیکن پاکستان میں اگر میں دیکھوں تو ابھی تک کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ آپ آئیں اور آپ کے پاس بھی کلیکشن ہے تو ہمارے پاس بھی کلیکشن ہے. سر اس کے علاوہ آپ کے پاس دیگر بھی میں وہیکلس دیکھ رہا ہوں، ایروپلینز ہیں، ٹرین ہیں، موٹر بائکس ہیں اور دیگر گاڑیاں بھی موجود ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ہمارے ناظرین کو. اس طرح سے ہے کہ کارس تو آپ نے دیکھ لی. اب جب شوق آپ کا کسی ایسی چیز سے ہو جائے نا کہ جیسے کار کو آپ مثال دے رہے ہیں کہ جی مجھے شوق گاڑیوں سے ہے، تو پھر اب گاڑیوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ٹرین، ایروپلین، موٹر بائکس، جہاں تک کہ آپ اس میں کوئی بھی ایسی چیز لے لیں جو کہ ویل سے موو ہو رہی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اس شوق کا حصہ بنتی جاتی ہیں یہ چیزیں. لیکن یہاں آپ نے موٹر کارز کو زیادہ دیکھا ہے تو اب اس میں آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے. موٹر بائک بھی ہے، ٹرین بھی ہے، ایروپلینس بھی ہیں، ٹرکس بھی ہیں، یہاں تک کہ جو بوٹس ہیں، شپس ہیں، اس کے بھی میرے پاس کچھ ماڈلس پڑے ہوئے ہیں. تو وہ یہی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں، جیسے فار ایگزامپل کسی کو اسٹیمپ جمع کرنے کا شوق ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ پاکستان کے اسٹیمپ ہوں گے، وہ پھر اس سے ریلیٹڈ ہر چیز ڈھونڈے گا. پوری ورلڈ وائڈ کلیکشن اس کے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح کوائنز ہیں، تو یہ بھی ایک ہابی ہے، کلیکٹرز آئٹم ہیں، کلیکٹر ہابی ہے. تو الحمدللہ میرے والدین نے میرے ساتھ بچپن میں جو تعاون کیا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو کیسے کیئر کرنی ہے، ورنہ تو بچپن میں کون اپنے کھلونوں کو سنبھالے. آپ نے جیسے بات کی کہ مجھے کارز کے شوق کیوں ہیں، تو اس میں آپ نے اور چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ جیسے ٹرینز اور ایروپلینز ہیں، تو کار سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر اس کا بھی شوق ساتھ ساتھ ہی رہا کہ ٹرین بھی ہو، موٹر بائک بھی ہو، ایروپلین بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے آپ نے اس میری جو کلیکشن ہے اس میں دیکھی ہیں. ایک ورائٹی ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں میرے پیرنٹس کا تعاون ہے میرے ساتھ، جو کہ ہر والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ انہوں نے مجھے بچپن میں جب بھی میں نے کہا کہ مجھے کوئی ٹوائے خرید کے دیں، کوئی بھی گاڑی میں نے خریدنی ہے، انہوں نے مجھے ہمیشہ اپریشیٹ کیا، کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کیا آج تک. تو ان کی وجہ سے ہی مجھے یہ بھی سیکھا میں نے کہ ان کی کیئر کیسے کرنی ہے، ورنہ بچپن میں ٹوائز سنبھال کے رکھنا مشکل ہے کہ آپ کے ٹوائز آپ کے ساتھ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ رہیں. تو یہ سب سے بڑی جو مجھے ملی اپنے پیرنٹس سے وہ یہی ایک اچھی بات کہ جی اپنے ٹوائز کو کیسے سنبھالا ہے، اور اسی سے وہی وجہ ہے کہ یہ اتنی کلیکشن میری 40 ایئرس کی میرے بچپن کی یادوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. یہ بتائیں کہ کہتے ہیں ہر انسان کے دل میں ایک بچہ تھا، جتنا مرضی بڑا جائے اس کے دل میں ایک بچہ ضرور رہتا ہے. آپ آج بھی ان گاڑیوں کے ساتھ کبھی کبھار ٹائم ملے تو کھیلتے ہیں تھوڑا بہت؟ ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ایسا ہی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں، زندگی مصروف ہے اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے فار ایگزامپل سنڈے کو، تو میرا ٹائم ان کے ساتھ بھی کچھ گزرتا ہے، جس میں ان کی اب آپ نے دیکھی ہے کہ اس کی کلینلینس بھی ایک کام ہے، ان کو صاف ستھرا رکھنا، وہ ساری اس کی مینٹین رکھنا، تو وہ پھر میں نے خود دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ریوائز کرتے رہنا کہ جی یہ ماڈل کب آیا، وہ میموریز ریکال ہوتی رہتی ہیں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ان کو میں اپنے سے الگ کر دوں، مشکل ہے بہت. ایک وقت تھا کہ آپ ان گاڑیوں سے کھیلتے تھے، آج آپ کی بیٹی ان گاڑیوں سے کھیلتی ہے. آپ کی بیٹی تو آپ کی بہت زیادہ پسندیدہ ہوگی، مطلب آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہوگی، پاپا کے ساتھ رہنا ہے، گاڑیاں ان کے پاس ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اس کو بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ آگے ان کی کیئر کرتی ہے خود سے، اور بڑا لک آفٹر وہ خود کرتی ہے. جب چھوٹی ایج تھی اس کی تو لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے ڈالز کا زیادہ تر، یا ڈال ہاؤسز ہو، لیکن اس کو اس میں شوق رہا تو مجھے لگتا تھا کہ بڑا عجیب سا ہے کہ وہ والا شوق نہیں ہے گڑیوں والا کہ مجھے گڑیا لے کے دیں، ڈال لے کے دیں، تو وہ اس کو اٹریکشن رہی ہے انہی کے اندر. تو یہ بھی شاید نیچرلی ہے، پھر فادر سے ٹرانسفر ہو گئی ایک عادت. بالکل. سر یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں کئی آرٹیکلس ہیں، ملکی اور غیر ملکی میگزین نے آپ کے متعلق آرٹیکل پبلش کیے ہیں، تو یہ بتائیں کہ وہ دیکھ کر کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے جی، اللہ کا احسان ہے جو کہ جو اپریسیشن مجھے ملی ہے ورلڈ وائڈ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں کلیکشن اتنی اچھی، یہاں تک کہ مجھے ان کے کمنٹس یہ ملتے تھے باہر سے کہ پاکستان میں اتنی بڑی کلیکشن، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی لوگ ایسی ہابیز بھی رکھتے ہیں، ورنہ اسٹیمپ کلیکٹنگ اور ٹکٹ کلیکٹنگ تو ہر جگہ آپ کو مل جاتی ہے. تو پاکستان میں ایک اینٹیک ہے، ایک یونیک ہابی ہے یہ. تو مجھے ورلڈ وائڈ بڑی اپریسیشن ملی ہے اس کے اوپر، جس کے لیے مور دین ورڈز کین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا میں کہوں کم ہے.
سر آپ کے پاس کئی کار میگزینز میں موجود ہیں, آپ آٹو موبائل انڈسٹری کے متعلق مطلب کہ اپڈیٹ رہتے ہیں, اب آپ کیا سمجھتے ہیں آٹو موبائل انڈسٹری میں کیا امپروومنٹ اور کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں پاکستان ریلیٹڈ؟ پاکستان ریلیٹڈ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب تو ورلڈ وائڈ برانڈ جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے ہیں. پہلے تو چند ایک برانڈس تھے, آپ کو بھی پتہ ہوگا کتنے برانڈس تھے, لیکن اب انٹرنیشنل برانڈس بھی آئے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی اسی حساب سے نئی آئی ہے. تو لوگوں نے سوئچ کیا اس چیز کو کہ ان کار سے اب ہم اس فیمس ماڈلس کی طرف جائیں, اس فیمس برانڈ کی طرف جائیں. جیسے کہ ایم جی ایک برانڈ ہے انگلینڈ, اب ایم جی نے یہاں پہ اپنی مینوفیکچرنگ شروع کر دی, اس کی ماڈلز آ گئے ہیں, تو بڑی بات ہے یہ. تو اب آپ نے جیسے میگزینس دیکھے ہیں, میرے پاس گاڑیوں کے جو میگزینز ہیں اس میں آٹومیٹکلی وہ ساری چیزیں ہیں. اور ویب سائٹس کے اوپر بھی میری کوشش جو ویب سائٹس کے اوپر بھی یہی ہوتی ہے کہ کوئی کار ویب سائٹس والی جگہ پہ جاؤں میں, وہاں پہ جو میگزینز آن لائن پڑھے ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے فارغ ٹائم پہ, تو وہاں سے انفارمیشن ملتی رہتی ہے کہ نیو ماڈلس کون سے آ رہے ہیں. اسی طرح کار ریسنگس کی بھی ایک انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ فارمولا 1 ہے, F1 کہ کس کنٹری میں کون سی ریس کب ہو رہی ہے. تو وہ اچھا لگتا ہے. ٹی وی چینلز کے اوپر, اسپورٹس کے چینلز کے اوپر میری پریفرنس وہی ہوتی ہے کہ کار ریس ہو رہی ہے فارمولا 1 کی, تو وہ دیکھو. اب الیکٹرک کارز آ رہی ہیں پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی کافی زیادہ ان ہو چکی ہیں. الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس بھی لگ چکے ہیں پاکستان میں, لاہور میں, اسلام آباد, کراچی میں. تو یہ بتائیں الیکٹرک کارز کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا وہ اس پاکستان سوسائٹی کے مطابق فیملیئر ہے؟ ہاں جی, پاکستان سوسائٹی کے حساب سے نہیں, آہستہ آہستہ تو ہو جائے گا, لیکن انوائرمنٹلی اگر آپ دیکھیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ الیکٹرک کارز ہونی چاہیے, اور اگر یہ زیادہ تعداد میں ہو جائیں تو اچھا ہی ہے, اس کا فائدہ ہوگا. اسمال ماڈلز ہیں جو بھی آپ نے ڈسپلے میں دیکھے ہیں, جتنی بھی اسمال ٹرانسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں, جتنی بھی اس وقت ٹرانسپورٹ ہے, تو یہ ماڈل اسمال والے ہیں. موٹر بائک اسی طرح اسمالسٹ ٹینک کا ماڈل آپ نے دیکھا ہے ابھی. پھر کارز ہیں, ٹریکٹر ہے, یہ ایک بس چھوٹی سی آپ نے دیکھی, یہ ایروپلین اسمالسٹ ون, یہ ایک ٹرک ہے, اور یہ لاسٹ میں ایک آپ نے بس کو دیکھا ہے. یہ بیسیکلی ٹرانسپورٹ جو ہیں جتنی بھی, اگر ہم ٹرانسپورٹ کو دیکھیں تو ایروپلین, کار, ٹرین, بس, موٹر بائک, ٹرین انجن, تو یہ ایک میں نے جو سپریٹ نا اپنے پاس ان کو الگ سے کیا ہوا ہے کہ مجھے اس کو ڈسپلے کرنے میں تھوڑا سا ایزی لگتا ہے. پھر سر یہ بتائیے گا کہ اتنی ساری گاڑیاں آپ نے رکھی ہیں, ان کا کیا کرنے والے ہیں اور مستقبل میں کیا کریں گے؟ اس کلیکشن کا جو فیوچر ہے نا, اس کو میں نے کبھی بیچنا نہیں ہے, کیونکہ ماضی کی یادیں, میری بچپن کی یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں, تو بالکل بیچنا نہیں ہے اس کو. جو میری خواہش ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری خواہش یہی ہے کہ اگر مجھے زندگی میں موقع ملا اور اگر کہیں سے فائنینشلی سپورٹ ہوئی تو میں انشاءاللہ یہی خواہش ہے کہ میں اس کو ڈسپلے کر دوں ایز اے چیریٹی, ایز اے ڈونیشن, اور لائف ٹائم یہ نیو جنریشن بھی آئے اور دیکھے, اور کوئی اس کے اوپر ایسا پاسبلٹی ہو کہ اگر یہ کوئی ٹکٹ اس کے اوپر ہو جو لوگ دیکھنے آئیں, تو وہ جتنا بھی اماؤنٹ وہاں سے کلیکٹ ہوتی ہے تو وہ ایز اے چیریٹی, ایز اے ڈونیشن وہ یوز ہو. یہ میری خواہش ہے, اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ کبھی نہ کبھی موقع ملے گا.